عام طور پہ ہم نے پروگرامز میں خارجہ کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ دفاعی اس کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا اس وقت معاملہ جو داخلی سیاست کا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں جو اندر ہو رہی ہیں ان کا تعلق ہے خارجہ تعلقات کے ساتھ بھی، اور اس وقت جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اس میں ایک جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو منتخب کیا ٹو لیڈ دا پارٹی، ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے، لیکن ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جا کے ملے اور ان کو کہا کہ جناب ہاتھ ہولا رکھو، حوصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ جو واشنگٹن میں بیٹھ کے جو لوگ وہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں اندرونی اس کے حوالے سے، وہ کیا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے؟ شکریہ اعجاز۔ میرا خیال ہے پہلے تو یہ بات واضح کر لیں کہ واشنگٹن کا جو پاکستان کا ایک جو موقف ہے واشنگٹن کا، یہ جو کنورسیشن ہے، جو بات چیت ہے، وہ تقریباً سوائے طالبان حقانی نیٹ ورک، سینکچوریز، افغانستان کے معاملے کے علاوہ اس وقت کوئی بات وہاں نہیں ہو رہی۔ جب سے ٹرمپ صاحب کی انتظامیہ آئی ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتے تھے، اس میں 10-12 مختلف جو ہیں وہ چینلز تھے وغیرہ وغیرہ، ورکنگ گروپس بھی تھے، ورکنگ گروپس۔ وہ معاملہ جو ہے اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو کیونکہ وہ فوکس سارا اس پہ ہے، تو سوال اس طرح اٹھتا ہے کہ اس پس منظر میں پاکستان میں جو سیاسی طور پہ اس وقت معاملات ہیں، تبدیلیاں ہیں یا جو حالات ہیں، اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک، اور یہ میری رائے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ واشنگٹن میں کوئی ایک کنسنسس ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی، کیونکہ زرداری صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی امریکہ نے کام کیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت کے حالات میں جو بہترین آپشن تھی وہ انہی کو دیکھتے تھے، کیونکہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پہ بھی نواز شریف صاحب کا جو ایک پوزیشن تھی وہ کافی لبرل پوزیشن تھی۔ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی سٹیٹمنٹس دی کہ معاملات کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک مثبت جو ہے وہ پہلو میں نواز شریف صاحب کی حکومت یا ان کی رائے جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اور وہاں پہ رائے زیادہ تر یہی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ شاید سویلین سائڈ پہ نہیں ہے، فوجی سائڈ پہ، درست غلط وہ ایک علیحدہ بات، لیکن اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں واشنگٹن کو میرے نزدیک کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اچھا، بین السطور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بہت عرصے سے کہانی چلی آ رہی ہے کہ خارجہ تعلقات اور جو دفاعی پالیسی ہے وہ بنیادی طور پہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں بنتی ہے، یا جنرل ہیڈ کوارٹرز کے جو مفادات ہیں، جو ان کی اپروچ ہے، اس کا ایک بہت ہیوی امپرنٹ ہوتا ہے اس پالیسی کے اوپر۔ واشنگٹن میں تو یہ رائے میرے نزدیک بالکل ایک، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل، کہ یہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ افغانستان یا امریکہ کی پالیسی، اور جب آپ نے وہ باقی جو سارے ورکنگ گروپس تھے، کوئی ایجوکیشن، کوئی سائنس ٹیکنالوجی، تجارت وغیرہ، وہ ختم ہو گئے، جب بات صرف افغانستان اور سینکچوریز پہ ہے، تو ادھر تو یہ بالکل واضح ایک رائے ہے کہ یہ صرف فوج کی ہی بات۔ اچھا، اب ایک اپنا ہیٹ پہنے پولیٹیکل سائنٹسٹ کا، گھر چھوڑیں نہیں وہ دوبارہ پہنے، اس میں ایک طرف تو آپ کے بہت بنیادی مفادات، آپ سے مراد میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا تعلق ہے افغانستان کے ساتھ، اور وہ افغانستان کا جو راستہ ہے وہ براستہ پاکستان جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ ان پالیسیز پہ ہیوی امپرنٹ ہے فوج کا۔ تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو اندرونی حالات ہیں پاکستان کے سیاسی اور ان کی جو باریکیاں ہیں، ان کے بارے میں تجزیے کیوں نہیں ہوتے واشنگٹن سے؟ یار آئی تھنک اس میں امریکہ کی پوزیشن جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تجزیے ہوتے تھے اور جب امریکہ بات بھی کرتا تھا کہ اندرونی حالات، کیونکہ کیری لوگر بل آپ کو یاد ہے، تب کافی بات ہوئی کہ جی گورننس ریفارم چاہیے، فلاں ریفارم چاہیے، تو تب ہم فوری طور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے لو جی یہ تو سارا کچھ وہ کرتے ہیں، صبح فون کرتے ہیں پاکستان تبدیل ہو جاتا ہے۔
اب وہ بالکل اس سے نالا ہیں, بالکل دور ہیں, کوئی بات نہیں کرتے. اس وجہ سے نہیں کہ اندر کے حالات کا فرق نہیں پڑتا خارجہ پالیسی پہ, اس لیے کہ ان کا اس وقت فوکس بڑا مختلف ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سوچتے نہیں, بات نہیں کرتے, کوئی چکر ہے, تو اب دونوں طرف تو بات نہیں چل سکتی. جو حقیقت ہے اعجاز وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے وقت آئے جب امریکہ کا بہت اثر و رسوخ تھا, بہت انفلوئنس تھا. شاید وہ معاملات بھی ڈسکس ہوتے تھے جو عام ممالک نہیں کرتے اندرونی, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہ فیصلہ پاکستان میں ہوتا تھا. آپ کا حکمران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے اس طرح ڈیل کرنا ہے, تو اس طرح سپیس بن جاتی ہے. جو مشرف صاحب کا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایگریمنٹ اور وہ ساری بات تھی, وہ شروع کہاں سے ہوا تھا, وہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ وہ یہاں لوگ ہیں, آپ کو ابھی بھی ملیں گے مشرف ایڈمنسٹریشن کے, جو کہیں گے جی ہم نے یہ بات فلوٹ کی تھی. اس کے بعد کسی کی ہیلپ لینا کسی اور ملک کی, اور پھر کہنا کہ جی آپ مدد کیوں کر رہے ہیں, یا آپ وہ کیوں کر رہے ہیں جو ہم نے کہا, یہ مجھے لگتا ہے بات ٹھیک نہیں. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے کئی دفعہ بات بھی ہوئی کہ ہاں جی ہم نے یہ آئیڈیا, تو وکی لیکس اٹھا لیں, مطلب لیکس میں جو ہے نا یہ سب کچھ ہے. تو یہ کمنگ بیک ٹو ٹرمپ انتظامیہ, اب مجھے نہیں لگتا کیلی صاحب کتنا عرصہ سروائیو کریں گے, لیکن اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے کہ پومپیو صاحب کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آنا, پومپیو صاحب کی ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بننا, دونوں اپوائنٹمنٹس کو بھی سینٹ جو ہے وہ کنفرم کرے گی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے ہی وانٹس این ایکو چیمبر, کہ جہاں پہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہی دوسرا بھی وہی بات کرے, اور ناٹ نیسسریلی سیکوفینسی, لیکن یہ ہے کہ اس کے خیالات اور ان کے خیالات جو ہے وہ آپس میں مزاج جو ہے وہ ملتا ہو. اچھا, اس میں اعجاز ایک بات اس پہ کر لیں, پھر پاکستان کے حوالے سے بھی میں ایک بات کر دوں گا. اصل میں امریکہ کے سیاسی سسٹم میں جو آپ بات کر رہے ہیں, دس از دا نارم. ہر صدر سیاسی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے, ہماری طرح کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, لیکن ان کے پاس پول بڑا ہے جس میں سے وہ ساری بات ہے, وہ تو لیکن وہ سیاسی اسی بیسس پہ کرتا ہے کہ میرا الائن ہوتا ہے گلوبل ویو یا نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی فرق نہیں. تبدیلی یہ ہے کہ اتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص مل رہا ہے یا نہیں مل رہا جو الائن ہوتا ہے. اور الائنمنٹ کا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مختلف چیزوں پہ شاید اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے اس میں مختلف رائے ہیں امریکی صدر کی, تو ایسا شخص ہونا یا ایسی ٹیم ہونا جو ایگری کرے ہر چیز پہ, وہ مشکل ہے. میرے نزدیک یہ فرق ہے. جہاں تک بات ہے, بہت بات ہو رہی ہے کہ یہ تبدیلیاں آئی ہیں, صرف ایک بات آپ کے ناظرین کے لیے اہم ہے, اور میرا خیال ہمارے لیے صرف وہی بات اہم ہے کہ ایک مشترک چیز ہے ان تمام تبدیلیوں میں پاکستان کے حوالے سے, یا تو یہ لوگ کوئی ایسی پبلک رائے رکھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا پاکستان سے اس طرح کا واسطہ نہیں تھا, جس کا مطلب ہے کہ جو ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا, اور یا یہ بڑے واضح طور پہ پاکستان پہ منفی تاثر رکھتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ اور زیادہ نیگیٹو ہوگا. تو اگر آپ ان تمام اپوائنٹمنٹس کو ایڈ کر لیں اور جو واشنگٹن کی پاکستان کے بارے میں رائے ہے اس کو سامنے رکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ اور زیادہ سخت ہونے والے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, نہ کہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے باجوہ ڈاکٹرن نہیں پڑھا. وہ سچ ہے, وہ اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کچھ وہ باتیں کی, ایک پریس کانفرنس کی, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی بات ہو رہی تھی نا, اور اس کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی تھیں. کوئی 18ویں ترمیم کا بھی معاملہ تھا, کچھ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن جو آ رہی تھی, تو he sought to clarify certain things. ایسی میں نے وہ فالو نہیں کیا, لیکن مجھے وہ پڑھ کے بڑی عجیب سی چیز ہے وہ, مطلب اگر واقعی ایک فارمل وہ ڈاکٹرن ہے تو اس پہ تو پھر بہت زیادہ بحث اور بات چیت کی ضرورت ہے. مجھے کچھ اس کا لاجک سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ ہے بھی تو کیا اس میں بات, مطلب مقصد کیا ہے وہ پتہ نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی اس کا تعلق جو ہے وہ سیکیورٹی کے ساتھ ہے. اب سیکیورٹی جو ہے اس میں تو دنیا میں کوئی, مطلب جو سیکیورٹی فورسز کے جو بھی ہیڈز ہوتے ہیں وہ کوئی اپنا علیحدہ ڈاکٹرن تو نہیں دیتے نا, ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے اس کے نیچے, اس بڑی چھتری کے نیچے جو ہے وہ آپ کی نیشنل ملٹری اسٹریٹجی بھی ہوگی, آپ کی آپریشن اسٹریٹجیز بھی ہوگی. وہ کوئی سیپریٹ جو ہے وہ ڈاکٹرن کا تو معاملہ نہیں ہوتا اس کے اندر. یہ میں نے اس کو ایکچولی اتنا فالو نہیں, آئی ہیو ٹو فالو دس. اگر واقعی ہی یہ ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے
تو پھر اس پہ واقعتاً بحث ہونی چاہیے کہ اس کا نہیں، میں تو پھر کہتا ہوں نا کہ پھر تو جنرل ہیڈ کوارٹرز کو یہ پبلک کرنا چاہیے کہ جی اپنے تاکہ وہ اوتھینٹک ہو اور پھر اس کے اوپر بحث ہو سکے. ہاں میں نے جب اس کو پڑھا ہے مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی ایک اس طرح کا ڈاکٹرن آ سکتا ہے فارملی کہ جی یہ ہے سوچ، کیونکہ اس میں پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ایک انفرادی طور پہ بن گیا اور ویکیوم میں ہے، باقی چیزوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اور اگر اس کو کنیکٹ کرنا ہے تو کیا ایجنسی ہے جو اس کو کنیکٹ کرے گی، کیونکہ حکومت تو نہ ہونے کے برابر ہے، ابھی الیکشن آ جائیں گے، پھر کیئر ٹیکر آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو مجھے وہ بات میرا خیال تھا کہ وہ مجھے میری بھی عقل سے باہر ہے، کیونکہ وہ اگر اس طریقے سے سائلوز میں ڈاکٹرنز ہوں گے تو خواجہ آصف صاحب اپنا ایک ڈاکٹرن نکال لیں اور خرم دستگیر خان میرا خیال تھا کہ وہ ایک صحافت کا نوٹ ہے جس میں کچھ سچ ہوگا کچھ شاید، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ مجھے